اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا خلافت راشدہ کا 30 سال، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق مجھے دی، میں نے آپ کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور خاص کر تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کیا ہوا اور ہمیں کیا نصیحتیں ملی، اس کو ذکر کرنے کے لیے میں نے انتہائی اپنی حیثیت سے کوشش کی. لیکن اس میں جو کچھ بھی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا، اس میں سے جو اچھا ہے وہ سب کا سب اللہ کی تعریف کے لائق ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں. اور جو کچھ غلط کہہ گیا یا جو کچھ میں نے اپنی زبان سے کوئی بات ایسی کہہ دی جو کہ شان صحابہ میں تنقیص ہو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کی امید کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے شان کی تنقیص میں اپنی زبان کو بند رکھنے اور شیطان کے الفاظ کو استعمال کرنے سے ہمیں اجتناب کرے. تو آج کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اس حیثیت سے بھی کہ ہمارے پروگرام کی بھی اینڈنگ آخری رات ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ خلافت راشدہ کے سلسلے میں جو سال میں نے گنوائے تھے اس کے بھی یہ آخری سال ہیں. اس ترتیب سے آپ کے پاس ابھی 29 اور 30 2 سالوں کی وہ کارروائیاں بیان کرنا ہے میں آپ کے سامنے، جو کہ اس زمانے میں پیش آئی اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس کو ذکر کرنا ہے. تو غرض کہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ واقعات رکھتا ہوں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 29 یا 39 ہجری کے اوائل میں پیش آئے. اور آپ سن چکے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ خوارج کا گروہ نمودار ہوا جو کہ حضرت علی کو علانیہ کافر کہنے لگا. پھر ان سے جنگ ہوئی، پھر اس جنگ کی وجہ سے ایک اطمینان ملا، لیکن ان میں سے باقی جو بچے، بعض روایت 7، بعض روایت 9، بعض روایت 11، لیکن سب سے اصحتر یہ لگتا ہے کہ 7 آدمی تھے بس جو بھاگ گئے یا ہاتھ نہیں آئے.
یہ 7 ہی دراصل بعد میں آگے چل کے جتنے بھی فرق بنے اس کی بنیاد بھی بنے یہ. اور ان فرقوں میں سب سے اہم جو ابتدا میں اسلام کی مخالفت اور اختلاف کیا وہ 3 فرقے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہی وہ 3 فرقے ہیں جو آگے چل کے 70 پر 3 فرقوں میں تبدیل ہوں گے، ہوئے اور آج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ امت یہود 71 فرقوں میں تبدیل ہوئی، اور نصارہ 72 فرقوں میں تبدیل ہوئی. اور میری امت کے بارے میں گمان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری امت 70 پر 3 فرقوں میں تبدیل ہوگی. کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں؟ کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے. ایک ہی فرقہ. تو 72 فرقے جو آئے وہ اصل میں ان 3 فرقوں کی کیا ہے؟ دین ہے. ان 3 فرقوں کو سمجھیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اس کو نہ سمجھیں گے پھر آپ فرق کے حیثیت سے بعد میں آگے چل کر آپ کو یوں لگے گا کہ امت مسلمہ تفریق ہو گئی. نہیں، امت مسلمہ ہمیشہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے عقیدے پر قائم رہی تو تفریق ہو ہی نہیں سکتی. جب تفریق ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے عقیدے سے ہٹی تو تفریق ہوگی. سب سے پہلا فرقہ خوارج. خارج کا مطلب ہے ایگزٹ، خروج، اسی سے نکل، جس نے امت مسلمہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد سے نکل ایگزٹ کیا، اپنے کچھ عقیدے بنائے جن میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہا. بغض میں، کن کے بغض میں؟ اصحاب کے بغض میں. اب دراصل کیا ہے، کسی دوست کے دوست کو بغض میں رکھتا ہے تو انسان اس اصلی دوست کا بھی بغض والا بنتا ہے نہیں بنتا ہے، کمینہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے. تو یوں معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اصحاب رسول اللہ سے بغض کر کے نعرہ لگایا تو اصل میں اصحاب رسول اللہ کا نہیں تھا، اللہ کے رسول سے بغض تھا. کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے دوستوں کو جو کہتا ہے کہ کافر ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریمارک کرتا ہے کہ آپ نے صحیح صحبت اختیار نہیں کی، یا آپ سے صحبت اختیار کرنے والے اچھے لوگ نہیں تھے. پھل جو ہے نا وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے درخت سے. درخت خراب ہو تو پھل بیکار ہے. استاد کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے شاگرد سے. شاگرد اچھا ہو تو استاد اچھا ہے. تو جب آپ کہیں کہ شاگرد تمام کے تمام آپ کے برے ہیں تو آپ نے دراصل شاگردوں پر ریمارک نہیں کیا، یہ اللہ کے رسول پہ ڈائریکٹ ریمارک کیا بغض و حسد میں آ کے. یہ صحابہ سے ڈائریکٹ بغض رکھنے والے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا بغض ہے، پتہ نہیں. اللہ نے منتخب شدہ افراد کو صحابہ بنایا، ہر کس و ناکس کو نہیں بنا دیا. تو شاید یہ بغض ہے ان کو کہ ہم ہی کیوں نہیں بنایا. تو ان بدبختوں کو اللہ کی تقدیر پر یہ اعتماد نہیں ہے تو یہ بدبخت آگے چل کے کیا کام کریں گے؟ ایک بغض. نمبر 2، دوسرا گروہ بھی صحابہ کو کافر کہا لیکن بغض میں نہیں، حب علی میں، جو شیعہ کہلائے. اچھی طرح سمجھو، دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے لیکن دونوں کے عقیدے کے وجوہات دوسرے ہیں. پہلا خارجی بنا، خارجیوں کا عقیدہ بھی اصحاب رسول اللہ کافر ہیں، علی جیسی شخصیت کافر ہیں ان کی نظر میں، لیکن یہ بغض ڈائریکٹ براہ راست بغض تھا. دوسرا جو فرقہ بھی کہتا ہے کہ 5 صحابہ کے علاوہ سب کافر ہیں، جیسا کہ کل آپ نے سنا شیخ سے، وہ 5 صحابہ کو بھی کسی نہ کسی طرح کافر کر دیتے ہیں. آخر ایک صحابی جو بچتا ہے حضرت علی، ان کو اٹھا کے اللہ بناتے ہیں. تو انہوں نے بھی کفر ہی کہا حضرت صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ہم محبت میں کہتے ہیں. کن کی محبت میں جی کہتے ہیں؟ حضرت علی کی محبت میں کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جی؟ اللہ کے رسول کے داماد. ارے بے وقوف، اللہ کے رسول کے یہ ایکھرے داماد ہیں، وہ دوہرے داماد ہیں جن کا تم کفر کرتے ہو. اللہ کے رسول نے تو حضرت علی کو ایک بیٹی دی، عثمان کو تو 2 بیٹیاں دی. جب داماد ہی ہیں تو عثمان بھی داماد ہے. پہلے نمبر پہ قبول کرنے والے ابو بکر بھی ہیں، پہلے نمبر پہ قبول کرنے والے. ان کی تکفیر کیوں کرتے ہو؟
تو معلوم ہوا بغض برائے بغض نہیں ہے جو بتا رہے ہیں ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور کے مطابق، یہ دکھانے کے لیے بدبخت کہتے ہیں، اصل بغض بھی انہی اللہ اور اس کے رسول اسلام سے ہی ہے۔ یہ دو فرقے ہو گئے۔ تیسرا فرقہ وہ نکلا جو عقل لڑانے والا تھا دین میں، جو سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا کہ بھائی ہمیں تقدیر سمجھ نہیں آتی، یہ تقدیر وغیرہ کے چکر میں مت پڑو، تقدیر ہم ہی بناتے ہیں، اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں تو تب معلوم ہوتا ہے اللہ کو ہم نے یہ کیا۔ اگر اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، تو پھر کیا اللہ مذاق کرتا ہے ہم سے کہ اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی جنت ڈالتا ہے، اللہ ہی جہنم ڈالتا ہے؟ تو ہم تقدیر کو نہیں مانیں گے۔ اپنی عقل لڑانے والا فرقہ، جو کہ آج اگر ہم کہا جائے تو جتنے اہل قرآن ہیں، جتنے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل لڑا کے کیا ہے قرآن اور حدیث کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں، سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ تین ہی فرق ہیں جن کے بچے آگے چل کے نسلاً بعد نسل چلے تو بہتر بنے۔ آپ جاؤ کسی بھی کیٹیگری کو پڑھتے جاؤ، اینڈنگ میں یا تو وہ خوارج سے ملے گا، یا تو اینڈنگ میں جا کے شیعہ سے ملے گا، یا تو اینڈنگ میں جا کے جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے قدریہ، ان سے ملے گا۔ یہ تین اہم فرق تھے جو نمودار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں۔ آگے چل کے انہوں نے الگ الگ راہ اختیار کی، حتیٰ کہ کیا ایک بڑا بڑا گروہ بن گیا۔ تو اب اس تناظر میں دیکھیے کہ سب سے پہلے گروہ کے بارے میں ملی اطلاع تو حضرت علی کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے، اور جیسے ہی انہوں نے پہچانا نشانی کو، نہروان کے اندر زبردست جنگ کی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا، تقدیر اپنے آپ ہے، اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ ہی اپنی حکمت جانتا ہے، لیکن تقدیر میں تھا کہ یہ بچے، آگے چلیں تو 2-3 افراد 7 افراد بچے۔ اب ہوا یہ کہ اس طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا کام کر رہے تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ باوجود حسب و نسب کے، باوجود بہادری کے، باوجود شجاعت کے، باوجود تقوی کے، باوجود زہد و ورع کے، باوجود نسبی طور پر ہاشمی ہونے کے، حضرت علی کو جو ساتھی ملے وہ وفادار نہیں ملے۔ یہ ان کی سب سے بڑا مائنس پوائنٹ تھا۔ اور ادھر ادنا صحابی ہونے کے باوجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو ساتھی ملے شامی، وہ حد درجہ اطاعت گزار تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب حضرت علی نے اپنے لشکر کو کوئی حکم دیا تو لشکری ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر حضرت معاویہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے جو کہا وہ کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی وجہ سے ہم 29 میں دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ تحکیم کے بعد، تحکیم جسے کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری ادھر آئے اور ادھر سے عمرو بن عاص آیا، اور دونوں کے درمیان تحکیم ہوئی، اور ابو موسیٰ اشعری نے اپنے آدمی کو اتار دیا حضرت علی کو، اور حضرت عمرو بن عاص نے اپنے آدمی کو نہیں اتارا حضرت معاویہ کو۔ تو پھر تو فیصلہ نہ ہوا، اور لوگوں کے اندر ایک طرح کی 2 کیفیتیں پیدا ہو گئی، یعنی ایک خلافت حضرت علی کی بن گئی اور ایک خلافت حضرت معاویہ کی بن گئی۔ جیسے ہی شامیوں نے حضرت معاویہ کو خلافت کا سلام کیا اور کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، تو حضرت معاویہ نے اس حیثیت سے اپنے علاقوں میں لوگوں کو بھیجنا شروع کیے کہ جاؤ اور میری بیعت کے لیے، میری خلافت کے لیے کام کرو۔ تو اب ایک طرف حضرت علی تھے، ایک طرف معاویہ تھے، اور 2 بدوں کا ٹکر ہو گیا تھا۔ عجیب بات، اب تاریخ میں سب سے اہم عجیب تر بات کیا ہے؟ باوجود اسلام کی سبقت کے، بہادری کے، نسب کے اعتبار سے قریبی ہونے کے، زہد میں، ورع میں، علم میں، فقہ میں، فقیہ میں، سب میں ممتاز، سب کو معلوم تھا حضرت علی ہیں، لیکن ہونے کے باوجود وہ کمزور ہوتے چلے گئے، یہ آ کر مضبوط ہوتے چلے گئے، ایک ہی وجوہ کے بنا پر کہ ان کے لوگوں کو اطاعت نہیں آتی تھی۔ یہ بدبخت ترین لوگ تھے جو حضرت علی سے ملے، فسادی تھے، بلوائی تھے، اور ادھر حضرت معاویہ کو اچھے لوگ ملے جو اطاعت گزار تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مصر بھیجا، جہاں پر ان کے والی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر، جن کا نام محمد بن ابی بکر تھا۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ابو بکر کے ایک بیٹے کیا ہیں، حضرت عثمان کے خلاف تھے، جو محمد بن ابی بکر کہلائے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر وہاں تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص کو بھیجا کہ جاؤ
کہو کہ مجھے کیا ہے والی بنا کے بھیجیں، آپ نیچے آئیے، یہ خلافت حضرت معاویہ کی ہے، میں گورنر بن کے آتا ہوں۔ عمرو بن عاص گئے اور اتفاق دیکھیے وہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں مصر میں بھی بعض لوگ وہی تھے جو فسادی تھے اور ہمیشہ کیا ہے ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے۔ تو عمرو بن عاص جیسے ہی گئے حضرت معاویہ کی طرف سے اور اعلان کیا تو خود وہاں حضرت علی کے جو گورنر تھے محمد بن ابی بکر، ان کا ساتھ دینے والے کم لوگ تھے اور ادھر حضرت عمرو بن عاص کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ تھے۔ آخرکار تھوڑی سی جنگ ہوئی اور محمد بن ابی بکر شہید ہوئے، مارے گئے، اور عمرو بن عاص نے مصر میں فتح پا لی۔ بہت بڑا کانٹیننٹ، اس حیثیت سے ایک بہت بڑا اسٹیٹ تھا اسلامی، ایک تو پہلے بصرہ، ایک کوفہ، ایک مصر تھا، ایک مدینہ منورہ اور مکہ، یہ چیزیں بہت دور تھی، لیکن بہت بڑے بڑے صوبے کی حیثیت سے، اسٹیٹس کی حیثیت سے مصر ایک بہت بڑی طاقت تھا، جہاں پر حضرت معاویہ نے کیا ہے اپنے امیر کو، اپنے گورنر کو بھیجا اور فتح بھی ہو گئی۔ اب یہ محمد بن ابی بکر کے بارے میں بھی سن لیجئے، یہ وہ شخصیت ہے جو حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، تو اس وقت ان کی بیوی کیا ہے حمل سے تھی، اور عین اس وقت جہاں پر وہ حرم کے قریب میں تھے تو ان کی پیدائش ہوئی محمد بن ابی بکر کی، اور ان کی ماں کا نام ہے اسماء بنت عمیس، اور یہ ماں بھی عجیب ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کے حصے میں نامدار ایسے شوہر آتے ہوں۔ ان کی پہلی شادی حضرت جعفر سے ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور جب یہ موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تو حضرت علی نے ان سے نکاح کیا۔ یہ بیک وقت 3 بڑے بڑے صحابہ کی بیوی رہے ہیں۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد بھی پھر نکاح کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ عورت کے کس عمر میں بھی ہو شادی کے خلاف نہیں ہے، کس عمر میں بھی ہوں۔ آپ اندازہ کریں نا، اللہ کے رسول کے دور میں یہ حضرت جعفر کی بیوی تھی اور ان سے بیٹا عبداللہ بن جعفر بھی پیدا ہوا، چلیے آپ رکھ لیجئے کہ 25-30 سال ہی رہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں کم از کم 40 سال 50 سال کے قریب رہی ہوں گی جب کیا ہے شادی ہوئی، وہاں سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد پھر شادی ہوئی 60 میں، تقریباً 60 یا 50 سال کے درمیان رہے ہوں گے جب شادی ہوئی ہوگی حضرت علی سے، تو پھر حضرت علی سے 40 ہجری تک تقریباً کیا ہے 25-30 سال، 70 سال ہو گئی، 70 پر 5 سال ہو گئے ہوں گے، پھر شادی ہوئی حضرت علی کے بعد۔ ان عورتوں کو جن کے شوہر کا پرابلم یا تو کیا وفات ہو گئی یا تو طلاق ہو گئی، اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ عورت کو اکیلے نہ رکھو، وہاں سے ہی فسادات شروع ہوتے ہیں، خواہ بڑی عمر کی بھی ہیں وہ لوگ بھی، عورتیں محفوظ مقامات پر محفوظ طریقے سے شوہر اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ایج متعین کر کے رکھ لی ہے کہ اتنے کے بعد پھر شادی کا کیوں جی سوچتے ہو۔ کیسی عورت ہے بھائی، حریص عورت کے کیا ہے کردار پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ اگر 40 سال کے بعد کوئی عورت خواہش کرے کہ بیوہ ہوں، بہت زندگی گزار لی، اب کوئی شوہر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا عجیب عورت ہے بھائی، اب تو بوڑھی ہو گئی، پوتے ہو گئے، اب کیا سوچ رہے اپنی شادی کی، بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتی؟ ارے کیوں جی نہیں کر، کون سی غلطی ہے، کیوں روکتے ہو؟ اسی تو فسادات پھیلتے ہیں۔ ان کو ان کا شوہر مل جائے، اس کے لیے وہ بنے سورے، اس کے لیے وہ عام جیسے اختیار کرتی ہیں بیبیاں وہ اختیار کریں تو مصروف رہیں گی۔ خاندان میں کیا ہے، یہ ننندوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، یہ جیٹوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں مجھے بولتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے، عجیب طرح کے نام رکھے ہو ہم، ننند بولنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ کوئی ٹمل کا لفظ لگتا ہے، پھر جیٹ کہاں کا وہ جیٹ آیا یا کھیٹ آیا پتہ نہیں ہے، ایک کو کہتے ہیں جیٹ، ایک کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ دیور ہے، جیٹ ہے، یہ سب کیا ہے عجیب و غریب نام ہے۔ تو یہ سب مسائل پیدا ہوتے۔ کوئی آپ کی بیوی کسی دیور کے کپڑے دھوئے کیوں؟ ہاں جی، شوہر کے کپڑے دھوئے برابر ہے، جیٹ کے کپڑے دھوئے کیوں؟ اگر اس کی بیوی مر گئی ہے تو دوسری شادی کر کے چھوڑو اس کو، اس کی بیوی اس کے کپڑے دھوئے۔
کیوں گھروں میں خاندانوں میں کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈالتے ہو؟ تو اس میں ہمیں بڑا سبق ہے کہ اسماء بنت عمیس کے حضرت ابو بکر صدیق کی شادی ہوئی تو وہاں یہ بچہ پیدا ہوا اور حرم کے بالکل قریب پیدا ہوا. اور اس کے بعد اب دیکھیے ابو بکر صدیق کا بیٹا، لیکن پیدا کب ہوا؟ بالکل 2-3 سال کے رہے ہوں گے ابو بکر وفات پا گئے. تو اب اس بیٹے کو لے کے کس کے پاس آئی؟ وہ جب شادی کی تو حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی سوتیلے باپ ہو گئے نا. اب سوتیلے باپ نے جس حیثیت سے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اس حیثیت سے انہوں نے حضرت علی کے لیے جان دینا مناسب سمجھی اور جان دے دی، قتل ہو گئے گورنر ہوتے ہوئے. تو ایسا سوتیلا باپ آپ دکھائیں جس نے ایسے بچے کے ساتھ پرورش کی اور تربیت کی کہ اس پر مر مٹنے کے لیے سوتیلا بیٹا تیار ہو جائے، کون ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی کے اخلاق کتنے بلند رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ یوں سلوک کیا کہ ان پہ قربان ہونا اس نے مناسب سمجھا اور قربان ہو گئے. آج ہم سوتیلوں کو کس نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کوئی ہے اچھا باپ خود کے بیٹوں کو ہی برابر نہیں دیکھتا، لیکن سوتیلا تو زہر لگتا ہے. بولتا ہے شادی کروں گا تو تجھ کو بلا کے لے جاؤں گا، تیری اولاد کا مجھے کیا ہے، کوئی ذمہ دار نہیں. کیوں جی نہیں ہے؟ کرو نا، اس کی بھی ذمہ داری کرو. یہ یتیم کو پالنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کرو. غلط کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سوتیلے بچوں کو نہیں پالا تھا، کتنے بچوں کو پالا تھا. ہر بیوی جو آئی تھی یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی سوائے اما عائشہ کے. اب ان کے بچے دوسرے شوہروں سے تھے، اللہ کے رسول پالتے تھے انہیں. جس طرح ایک باپ نہیں پالتا اس سے زیادہ پالتے تھے. تو یاد رکھیے یہ چیز اسلامی معاشرے میں بدرجہ عتم موجود تھی کہ کسی بھی عورت کو بیوہ یا مطلقہ سے منحوس سمجھنا، ان کو الگ رکھنا اور ان پر لعن طعن کرنا، یہ ہندوؤں سے ہم نے مل کے جو 800 سال گزارے نا، اس وجہ سے ہمارے اندر یہ کیٹیگری، یہ کردار پیدا ہوا. ورنہ تو کبھی اسلام نے انہیں نہ منحوس سمجھا، نہ انہیں غلط سمجھا، نہ کمزور برابر کے حق دلائے کہ تمہارا کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی معاملہ ہو، کتنی بھی عمر ہو، تمہیں شوہر بھی مل سکتا ہے، تم شادی شدہ زندگی بھی گزار سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو غرض کے محمد بن ابی بکر بھی قتل ہوئے اور وہاں پر بھی کیا حضرت عمرو بن عاص گورنر بنے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مصر جاتا رہا. اب باقی بچے تھے کیا؟ پہلے ہی شام چلا گیا تھا، بصرہ والے نہیں مانتے تھے، کوفے والے وہاں ہی رہتے ہوئے حضرت علی کو کافر کہتے تھے. اب حضرت علی کا درد بھی سمجھیے کہ کیا گزر رہا ہوگا ان پر. وہ شخصیت جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا اور دل سے چاہتا ہو کہ لوگ جڑ جائیں، لیکن ان کو جو لوگ ملے اس حیثیت سے ان کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی ذرا سوچ لیجئے. کہ ادھر مصر گیا، اب باقی رہ گئے تھے مکہ مدینہ، بڑے بڑے شہروں میں باقی رہ گئے تھے مکہ مدینہ. اب مکے میں بھی یہ حال ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اتنے دنوں سپورٹر تھے وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، حضرت علی کی سپورٹ چھوڑ دی بعض روایتوں کے مطابق، تو مکہ بھی جاتا رہا. پھر مدینے میں بھی حضرت معاویہ نے اپنے آدمی کو بھیجا، بسر بن ارطات. یہ بسر بن ارطات وہاں گیا اور بالکل بڑی سختی سے پیش آیا. تو مدینے کے لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی. تو اس نے کہا کہ تم نے قبول کی یا نہ کی، اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جو بڑے بڑے صحابی ہیں اور خاص کر حضرت ابو سعید خدری کا بڑا چلتا تھا مدینے کے اندر، محدث بھی ہیں بہت بڑے، حدیث کے راویوں میں ان کی روایتیں بہت ہیں، کثرت سے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ابو سعید خدری جب آ کے بیعت نہیں کر لیں گے میں تم سب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو سعید خدری کے پاس گئے اور ان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ آپ آئیں ورنہ تو ہماری جان خطرے میں ہے. تو حضرت ابو سعید خدری اس وقت کیا ہے امہات المومنین کی طرف دوڑے اور کہا، خاص کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ بتائیں میں کیا کروں. ایک طرف میں دل سے نہیں چاہتا کہ بیعت کروں اور ایک طرف موت کھڑی ہوئی ہے، موت کو گلے لگا لوں یا میں بیعت کر لوں. تو امہات المومنین میں سے جن سے پوچھا گیا ام سلمہ نے کہا کہ دیکھو امت کا اختلاف واقعتاً برا ہے، اب خواہ مخواہ پھر تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی کیا ہے فوج کشی ہوگی، پھر کوئی گروپ بنے گا،
جاؤ بیعت کر لو، متحد رہنا یہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ تو ابو سعید خدری آئے اور بیعت کر لیے، تو مدینہ بھی جاتا رہا۔ اب پورے علاقے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے، سوائے دو کہ ایک تھا ایران، ایک تھا بصرہ، کوفہ، بس بقیہ سب جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے اور خلافت بھی مستحکم ہو چکی تھی۔ ایک حیثیت سے خود حضرت علی نے بھی تسلیم کر لیا کہ اب ان کو نکالنا یا ان سے جنگ کرنا بیکار ہے۔ تو وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں نے اپنے آپس میں خطوط بھیج لیے کہ آپ کا جتنا علاقہ ہے آپ اس کو مینٹین کر لیجئے، میرا جتنا علاقہ میں رکھا ہوں میں اپنا مینٹین کر لیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن حضرت علی کو بڑا ملال تھا کہ ان بدبختوں نے ہی مجھے ابھارا، ان بدبختوں نے ہی مجھے مجبور کیا خلافت کے لیے، ان بدبختوں کی طرف سے ہی تمام غلطیاں ہوئی، اور آج یہی بدبخت مجھے الزام بھی دیتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل بھر آتا تھا، بد دعائیں دیتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ اے اللہ میں زندگی سے اچاٹ ہو چکا ہوں، اب میرے لیے کوئی خیر اگر ہے تو رکھ، اگر کوئی خیر دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اٹھا لے، اب میں رہنا نہیں چاہتا دنیا کے اندر۔ کبھی کبھار تو کہتے تھے کہ وہ قاتل کہاں ہے جو مجھے یہاں مارے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے ان کو مارا؟ واقعہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اشارہ دے دیا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، اور قتل بھی یہاں تیر لگے گا، اور یوں چلو بھر تمہارا خون تمہارے ہی ہاتھ میں آ جائے گا، اور تمہاری داڑھی اس خون سے تر ہو جائے گی۔ حدیث میں امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، علی آئے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ دنیا میں اولین میں سے ایک بدبخت آخرین میں سے ایک بدبخت کون ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کون بدبخت ہے، پہلے والوں میں اگلے والوں میں کون بدبخت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص وہ ہے جو اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، صالح کی اونٹنی کو۔ اذ انبعث اشقاها، اللہ تبارک و تعالی جب فرماتا ہے تو ان میں سے ایک بدبخت ترین شخص اٹھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو، جو کہ عام اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، اونٹنی کے ذریعے اونٹنی نہیں آئی تھی، پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ چٹان پھٹ کے آئی تھی، اسی لیے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ لیکن ایک بدبخت وہ تھا اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، فعقروها فدمدم علیہم ربہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا۔ تو یہ پہلوں والوں میں، پرانے لوگوں میں سب سے بدبخت ترین شخص، اور فرمایا کہ اگلے آنے والوں میں کون بدبخت ترین شخص ہے پتہ ہے علی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ وہ جو تجھے یہاں مارے گا اور تیری داڑھی اور خون سے لت پت یہاں تک تیرے ہاتھوں کے اندر خون ہی خون آ جائے گا۔ تو حضرت علی کو اچھی طرح یاد ہے، یہ روایت کئی طرق سے آئی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ آپ کا بھی قتل ہی ہوگا۔ تو حضرت علی کبھی کبھی کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ میرا قاتل، کیوں نہیں آتا وہ اب تک؟ میری یہ زندگی ان لوگوں نے کیا ہے مشکل میں ڈال دی ہے، نہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں نہ مجھے چھوڑتے ہیں۔ اور اسی اسنا میں کیا ہے، پہلے ہی وہ بڑے اللہ والے تھے، راتوں کے کل رات تہجد میں گزارتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ ریکویسٹ کی گئی کہ حضرت علی سے کہ آپ اتنا موٹا کپڑا پہنتے ہیں کہ کیسے اس گرمی میں سنبھال پاتے ہیں، تھوڑا سا نرم کر لیجئے نا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کیا بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ موٹا کپڑا ہی پہنتے تھے، آج دنیا کشادہ ہو گئی نہیں، میں رسول کی سیرت کو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں موٹا کپڑا ہی پہنوں گا۔ ایک مرتبہ بازار میں اپنی تلوار لیے پھر رہے تھے، بھائی کوئی ہے اسے خرید لے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی وہ تلوار ہے جس کے ذریعے سے میں نے احد میں لڑائی کی، خندق میں لڑائی کی، اللہ کے رسول سے کئی بار مدافعات کرتے ہوئے یہ تلوار اٹھائی ہے، یہ تلوار مجھے بڑی محبوب ہے، آج بیچ اس وجہ سے رہا ہوں کہ 7 دن ہو گئے کپڑا تبدیل کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کپڑا خریدنے کے لیے میں تلوار دے رہا ہوں، میرے پاس 1 درہم نہیں ہے کہ میں دوسرا کپڑا خرید سکوں، تو اس لیے میں اپنی محبوب تلوار کو بیچنے کے لیے کیا آج کھڑا ہوا۔
راتوں کو روتے تھے تو کیا ہے، اتنا روتے تھے کہ حسنین کریمین آ کے کہتے ابا جان بس کیجیے. اپنی زندگی کا زہد، ورع، تقوی، فقاہت میں فقیہ ایسے تھے کہ بڑے بڑے مسائل منٹوں میں حل کر دیتے تھے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ کو بھی جب ضرورت پڑی حضرت علی سے ہی فتویٰ پوچھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی آیا حضرت عثمان کے دور میں، معاملہ یہ تھا کہ شادی کی اس نے، ہاں جی شادی کی، 6 مہینے نہیں ہوئے بچہ ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ 6 مہینے میں بچہ، زانیہ ہے، یہ تو زانیہ ہے، میرا بچہ تو 6 مہینے میں ہو نہیں سکتا. تو اس نے سیدھا حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عثمان اس پر رجم، شادی شدہ ہے یہ اور زنا بھی کی ہے، اس وجہ سے کیا ہے حد جاری کیجیے آپ اس پر، کیونکہ 6 مہینے میں بچہ جن گئی. حضرت عثمان نے کہا بالکل صحیح بات، جاؤ اس کو قتل کرو. حضرت علی کو معلوم ہوا تو دوڑے دوڑے بھاگتے آئے، کہا کہ آپ نے جو کیا ہے ذرا غور کیا ہے، غلط کیا ہے. پوچھا کہ غلط کیا ہے، 6 مہینے میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے کسی کی شادی کے بعد؟ تو ضرور بھی ضرور اس نے زنا کیا ہے. کہا کہ نہیں سنو، اللہ تبارک و تعالی دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت ملا کے کہتا ہے کہ 30 شہرا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اور دودھ پلایا پورے 30 مہینے. 30 مہینے کتنے ہوتے جی؟ 2.5 سال. دودھ کتنے سال پلا سکتے ہیں، پلانا ہے 2 سال، باقی کتنا بچا 6 مہینے. تو 6 مہینے کے اندر بچہ صحیح ہو سکتا ہے. کیا فقاہت تھی، کیا ان کے اندر کیا ہے فقہ تھی. دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے ماں کے لیے کہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اور ادھر کہا کہ اس کی دودھ پلانے کی مدت اور اس کے پیٹ میں رکھنے کی مدت 2.5 سال ہے. تو 6 مہینے شادی ہو کے کوئی بچہ جنتی ہے تو وہ حرام کاری نہیں کرتی، 6 مہینے سے کم کرتی ہے تو ضرور زانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہی تو ہوا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے، اسی کا بچہ ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی تم نے کیا بات بتائی، دوڑایا اپنے آدمیوں کو، پکڑو اس کو، سنسار نہ کرو، اسے بلا کے لے کے آؤ. لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اس سے پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا. ایسے ایسے مسائل آتے تھے کبھی کبھی کہ صحابہ حیران ہوتے تھے. اسی لیے حضرت عمر کہا اگر میں پناہ مانگتا ہوں جس مجلس میں علی نہ ہو میں کوئی فیصلہ نہ کروں. تو ایسے فقیہ تھے، ایک طرف ایسے زہد و ورع کے تھے کہ کوئی چیز اپنے آپ میں نہ بدلی تھی، جیسے اصحاب رسول اللہ کو پایا تھا اسی طرز زندگی میں تھے. لیکن ان لوگوں کی بدبختی اور ان لوگوں نے جو کچھ حضرت علی کے ساتھ کیا، اس وجہ سے کبھی کبھی آنسو نکل آتے تھے تو کبھی کبھی دعائیں اٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی سیدھا آ کے کوئی کہتا تھا کہ اے کافر. اب ذرا دیکھیے ایک مسلمان، وہ بھی وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوں، آج ہم کو کوئی کہے تو ہم نہیں سہ سکتے، یہ بدبخت آ کے کہتے تھے کہ کافر. حضرت علی پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ سب سہا. پھر اس کے بعد 40 ہجری شروع ہوئی تو ادھر حضرت علی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ قاتل، کیوں چپ بیٹھا ہے اب تک، کیوں نہیں آتا. ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، کوفے میں ایک شخص کو دیکھا تو وہ دھمکی دے رہا تھا حضرت علی کو کسی بات. تو حضرت علی نے کہا کہ میرا قاتل معلوم ہوتا ہے شاید ہے. اپنے ساتھی سے کہا، جو ساتھ میں تھے ان سے کہا یہ میرا قاتل معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی آپ کو قتل کرنے والا ہے. تو حضرت علی نے مسکرا کے پوچھا میرے قاتل کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں. بات سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول کے احادیث پر، اللہ کی تقدیر پر کیا اعتماد تھا. دیکھیے کہ باوجود معلوم تھا کہ فلاں قاتل ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں دفاع میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو میرا قاتل ہے نا، جب مجھے قتل کرے گا پھر اس کے بعد نہ کچھ معاملہ اس سے ہوگا، میں کیسے قتل. آج ہم کیا کریں گے، کون سے بھی خالی ذرا برا بولے گا تو وہاں سے 70 اٹھا لے کو نکلتا ہوں، خیر میں کرتا ہوں، دیکھ تجھے کیا کرتا ہوں، دیکھ میں کیا کیا سنا ہوں تیرے بارے میں، چھوڑوں گا تجھے، یا تو رہنا یا تو میں رہنا. کیا کیا باتیں نہیں کر لیتے.
اصحاب رسول اللہ کی زندگیاں پڑھیں تو واقعتاً حیران رہ جائیں گے، سن ہو کے بیٹھ جائیں گے، آخر یہ زندگیاں بھی کچھ زندگیاں ہیں ہماری جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو 40 ہجری شروع ہوئی، ادھر حضرت علی تنگ آئے ہوئے تھے اور ادھر حضرت معاویہ کی سلطنت بڑھ رہی تھی۔ یہ جو 7 چھوٹے نا، ان میں 5 ادھر ادھر ممالک پہ پہنچ گئے، کوئی بصرہ بھاگا، کوئی کیا ہے شام بھاگا، کوئی مصر بھاگا، لیکن 3 اچانک اکٹھا کیا ہو گئے، حرم میں مل گئے۔ یعنی کسی نے حرم آیا پہلے، دوسرا بھی حرم آیا، تیسرا بھی حرم آیا، اچانک حرم میں جب طواف کر رہے تھے تو تینوں مل گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا اور کہا کہ ارے ہم تو کیا ہیں، پرانے ساتھی ہیں نا جی، بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو مل کے بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دی۔ بات میں جب بات نکلی تو اس ایک نے کہا کہ بھائی جنگ نہروان میں جو میرے ساتھی قتل ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جینا ہی بیکار ہے دنیا میں، ہمارے پورے ساتھی مارے گئے، اب رہ کے دنیا میں کیا کرنا۔ جب ایسی باتیں ہوئی تو تینوں نے پلان بنایا کعبۃ اللہ کے حتیم میں بیٹھ کے۔ آپ کو معلوم ہے حتیم کیا ہے؟ حتیم وہ حصہ ہے جو کعبۃ اللہ ہی کا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ کم پڑ گیا تھا بنانے کے لیے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا اور حتیم کے لیے ایک کیا ہے 4 دیواری مقرر کر دی، جہاں آج بھی کوئی جاتا ہے کعبۃ اللہ میں تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اندر جا کے نماز پڑھ لے۔ وہ جو گول طور پر کیا ہے ایک دیوار اٹھی ہوئی ہے وہی حتیم ہے جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ آج اس طرح کی بھیڑ ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ بھی کھلا ہوا کیا ہے میدان ہی کی طرح ہوتا تھا، کوئی بھی جا کے کتنا وقت بیٹھ سکتا تھا، اتنی بھیڑ تو نہیں تھی۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے یہ 3 آدمی، ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، دیکھیے نام کتنا اچھا ہے اس کا، بدبخت کا نام کیا تھا؟ عبد الشیطان نہیں تھا، شنمگم نہیں تھا، منسامی نہیں تھا کیا اس کا نام؟ عبد الرحمن۔ اس کے بابا کا نام ملجم تھا، عبد الرحمن بن ملجم، اور دوسرے کا نام تھا برق بن عبداللہ، تیسرے کا نام تھا عمر بن بکر۔ یہ تینوں خارجی تھے، یعنی کس عقیدے کے تھے؟ علی کافر ہو گئے۔ علی ہی نہیں، جب نہروان کی جنگ پیش آئی اس کے بعد تو ان کا عقیدہ ہو گیا تھا پورے کافر ہیں جی، کوئی صحیح پہ نہیں ہے۔ تو اب یہ 3 بیٹھ کے بولے کہ ہمارے تھے جتنے ساتھی تھے سب نہروان میں چلے گئے، اب یہ پورا فساد کی جڑ ہی کیا ہے؟ یہ 3 آدمیوں سے ہے۔ کون کون؟ ایک ادھر حضرت علی کوفے میں، ایک شام میں حضرت معاویہ ہیں، ایک دراصل مصر میں عمرو بن عاص ہے۔ یہ تینوں کو ہم قتل کر دیں گے تو امت نجات پا جائے گی۔ اب ان کے ذہنوں میں آیا فطور، نیک کام سمجھ رہے ہیں، ایسے بہت سے کیا ہے نکلتے ہیں نوجوان نیک کام سمجھ کے کیا ہے انگار میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں نیک کام۔ ایسا ہی بدبخت تھا یہ بھی، تینوں نے کہا کہ یہ 3 ہی اصل ہیں، یہ تینوں کو ختم کرو امت نجات پا جائے گی، اس کے بعد کسی کو خلیفہ چن لیں گے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ بھائی علی کی طرف سے تو میں کافی ہوں، میں پکا ارادہ کر چکا ہوں، میں قتل کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا کوفے میں۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ بھائی معاویہ کے لیے میں کافی ہوں، میں جاتا ہوں شام، کسی نہ کسی طرح موقع دیکھ کے قتل کر دیتا ہوں۔ عمرو بن بکر نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کے لیے کافی ہوں۔ پھر معاہدہ ہوا، دیکھو آج تم اپنے مشن پہ تیار ہو کے نکل جانا، برابر 17 رمضان صبح فجر کے وقت جب یہ لوگ نماز کے لیے پڑھانے آئیں گے اپنا کام تمام کر دینا، میں شام پہنچوں گا تو مصر پہنچنا، عبد الرحمن بن ملجم کوفہ پہنچنا، پھر ہم قتل کے بعد موقع ہوا تو ملیں گے یا تو ہم قتل ہو جائیں گے، کیونکہ بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم شہید ہی ہوں گے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مر بھی گئے تو جنت ہی ملے گی ہمیں، امت کو بہت بڑی کیا ہے پریشانی سے چھٹکارا دے رہے ہیں ہم۔ تو یہ باتیں طے ہو گئی، 17 رمضان مقرر ہو گیا 40 ہجری کا، اور یہ تینوں افراد 3 اشخاص کو پوائنٹ آؤٹ کر لیے کہ جنگ وغیرہ نہیں، چھپ کے دھوکے سے قتل کر دیں گے، وہ بھی نماز فجر میں برابر جب وہ نماز کے لیے نکلیں گے۔ اب یہ کہہ کہ کیا عبد الرحمن بن ملجم ادھر آیا اور یہ پہنچا برق بن عبداللہ شام اور عمرو بن بکر مصر۔ اب یہ کیے اللہ کا کرنا کچھ اور تھا، دونوں بچ گئے، ایک شہید ہو گئے۔
اب اس کا واقعہ کیا ہوا؟ ادھر معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ کوفہ آیا نا، بالکل اپنا ارادہ چھپائے ہوئے ایک اچھا مسلمان نمازی تہجد گزار کے انداز میں آتا تھا اور مسجد میں بیٹھ جاتا تھا، ذکر اذکار میں ہوتا تھا، یا نہیں تو کیا ہے روزوں میں ہوتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ کوئی انسان آیا ہے بہت دور سے اور کہہ رہا ہے کہ کیا ہے مسافر بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا عبادت گزار بھی، اچھی بات ہے بیٹھ جائے۔ لیکن اصل میں اس کو تھا کہ اکیلے مارتے ہوئے ڈر لگتا تھا، حیدر کے سامنے کیسے اپنی تلوار نکالے۔ وہ سوچتا تھا کہ کوفہ میں بھی کوئی ایک بندہ اس کا ساتھی مل جائے تو کام بن جائے گا، تو وہ ڈھونڈنے لگا کوئی خارجی ہے یہاں پر بھی۔ تو دیکھتے 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 کیا ہوا کہ وردان نامی ایک شخص ملا جس کے ساتھی نہروان میں مارے گئے تھے، وہ بھی خارجی تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ میں شامل کی، کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے جی میں آیا اس وجہ سے ہوں کہ میں اصل میں حضرت علی کو قتل کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات کرے بیوقوف، تجھے پتہ بھی ہے حضرت علی پہ تلوار اٹھانے کی ہمت ہے تجھے؟ وہ ہیں جو حیدر کہلاتے ہیں اور سبقت الی الاسلام میں پہلے ہیں، تو کیسے یہ نیت کر چکا ہے کہ تیرے ہاتھ سے ہوگا یہ کام؟ کہا کہ وہی تو میں بھی مانگ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، تو بھی ساتھ دے۔ میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی مارا گیا، تیرا باپ مارا گیا، تیرا فلاں فلاں مارا گیا، اب قصاص میں تو مار لے تو کیا غلط ہو جائے گا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کی بات سمجھ آ گئی، تو اس نے کہا کہ اچھا جی میں تجھے چھپایا رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم پلاننگ کریں گے۔ وہ بدبخت ایک گھر میں لے جا کے چھپانے رکھا، تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو کہ وہی خارجی خاندان کی تھی، بلکہ بات کہتے ہیں کہ وردان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا قطام، بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ ابھی یہ دیکھا تو پاگل بن گیا، وہ تو ہوتا ہی نا جی پاگل، لہا کے کیا ہے لو لہان ہو جاتے ہیں، لو کر کر کے خون خون ہو جاتے ہیں۔ ہاں لو بولے تو بھی کیا محبت، لہو بولے تو بھی کیا خون، لو کر کے لو لہان ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو اب یہ بھی لو لہان ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں تیری شادی کرنا چاہوں۔ وہ بدبخت عورت تو حضرت علی کے بغض میں اس حد تک بڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میرا مہر دو گے؟ مہر دو گے تو میں شادی کر لوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟ کہا کہ میرا مہر یہ ہے کہ 3,000 درہم دیں، ایک لونڈی دیں، حضرت علی کا سر چاہیے۔ کیسے بدبخت ترین لوگ پیدا ہو چکے تھے دیکھیے خارجیوں میں۔ اس نے کہا کہ نہ میرے پاس 3,000 درہم نہ لونڈی ہے، ہاں تیرا ایک آخری کام کر سکتا ہوں، حضرت علی کا سر دے سکتا ہوں، کیونکہ اسی نیت سے آیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ چلو اسی پہ نکاح ہو جائے کہ بس مجھے آخری شرط بھی تم پوری کر دو تو کافی ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ نکاح ہو گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ نکاح نہیں ہوا، بس اس نے وعدہ کر دیا کہ تو قتل کر کے آ، اس کے بعد میں نکاح کر لیتے۔ تو اب کیا ہو گیا، اب ساتھی کی محبت بھی مل گئی بدبخت کو، جیسی روح ویسے فرشتے بولتے، ویسا جیسی نیت کر کے آیا تھا ویسے لوگ مل گئے اس کو، اب تو اور زیادہ اچھلنے لگا کہ کام بنانے کے لیے کیا ہے وسائل مل گئے۔ اب اسی دوران کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ حضرت علی کی نظروں سے بھی گزرتا تھا، تو حضرت علی کہتے تھے کہ میرا قاتل ہو کے خاموش جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرح کی دور اندیشی اللہ پیدا کر دیتا ہے دینداروں میں، فہم فراست پیدا کر دیتا ہے، جو لوگ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ کس نیت سے کائی کو آیا ہے، لیکن اللہ والے ایک انجان بنتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے نہیں۔ تو حضرت علی جانتے تھے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب لوگ کہتے تھے کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرواتے، تو کہتے کہ میرے قاتل کو میں کیسے قتل کروں جی، وہ تو میرا قاتل ہے۔ تو غرض کیا ہے، حضرت علی کا عام معمول یہ تھا کہ نماز فجر کو بہت پہلے اٹھ جاتے تھے، اور جتنی اللہ نے چاہی نماز پڑھتے تھے، پھر بہت پہلے مسجد میں آنے والا بندہ، ہمارے مسجد میں آنے والا بندہ کیا ہے، بڈھا مؤذن جسے گھر میں بھی جگہ نہیں، انہیں آتا اللہ پر کو پہلے، آخری میں بڑے لوگ آتے۔ تو اس زمانے میں معاملہ کیا تھا کہ سب سے پہلا مسجد میں داخل ہونے والا بندہ حضرت علی تھے۔ وہ آتے، نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہوتے، اور جب آتے نا کہتے آتے یا ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، یا ایھا الناس الصلاۃ، لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگ نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ آ جاؤ، یہ کہتے ہوئے آتے۔ تو ایسے ہی برابر 17 رمضان جمعہ کا دن فجر کے وقت یہ پہلے ہی اندر داخل ہو کے وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے حضرت علی گزرے گی، اور یہ حضرت علی اپنے آپ میں بالکل تسبیحات پڑھتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔
یہاں تک کہ جیسے ہی اس کے پاس سے گزرے اس نے پہلا وار کیا. جیسے ہی پہلا وار ہوا حضرت علی نے کیا اس کو پکڑ لیا. کہا کہ بدبخت مجھ پہ تو نے تلوار اٹھائی. کہا کہ کیوں نہ اٹھاؤں, میں نے اسے 1000 درہم میں خریدا ہے اور 1000 درہم کا زہر کے اندر اس کو ڈبویا ہے. میں تو تمہارے قتل ہی کا انتظار کر رہا تھا. پھر وہ جو زخم تھا اتنا کاری نہیں تھا, وہ اور آگے بڑھنے ہی لگے تو دوسرا جو وردان ساتھی تھا اس نے بھی پھر ایک دوسرا وار کیا. تو حضرت علی کا وہ بالکل وہی حصہ جہاں حضرت اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا کہ برابر گردن پہ لگا اور ان سے پوری داڑھی کیا ہے خون سے تر ہو گئی, اور انہوں نے دوسروں کو کہا کہ نماز پڑھائیں اور ان کو اٹھا کے لے جایا گیا. حضرات حسنین کریمین بیٹے بھاگتے ہوئے آئے. کہا کہ ابا جان کس نے قتل کیا آپ کو؟ کہا کہ وہ چھوڑو, میری آخری نصیحتیں یاد رکھ لو. مجھے معلوم ہو چکا ہے اب میں صرف کیا ہے چند گھڑی کا مہمان ہوں. یہ وصیت یاد رکھ لو کہ علی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یعنی عقیدہ واضح کر دیا, مرتے وقت میرا کوئی دوسرا عقیدہ نہیں تھا, یا میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں الہ ہوں, میں نبی ہوں, میں فلاں ہوں, میری عبادت کرو. نہیں, یاد رکھ لو میں ایک مسلمان کی طرح وہی کلمہ پڑھ کے آج کیا ہے شہادت پا رہا ہوں جو کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ حسن جو بڑے بیٹے تھے بلایا اور کہا کہ حسن دیکھو میرے قاتل کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, اگر میں اس زخم سے شہادت پا جاؤں تو اس کو بھی صرف اور صرف اسی ایک کو قتل کرنا. امیر المؤمنین کا قتل کے بہانے لوگوں کو تکلیف نہ دینا, دوسرے لوگوں کو اور زیادہ لوگوں کو اس کے دوستوں کو قتل نہ کرنا. جس نے تلوار کا وار کیا ہے صرف اسی کو قتل کرنا, اور قتل کر کے مسلح نہ بنانا, ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے منع کیا ہے. کتنا پاس و لحاظ ہے دیکھیے, کس وقت ہے دیکھیے. پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کی, اللہ کی رضا کی, دنیا کی بے ثباتی کی, اور دنیا بالکل مغرور ہے, غرور ہے, دھوکہ ہے, اس کو اپنے طرف پھٹکنے نہ دو. اللہ کی اطاعت کرو, یتیموں کا حق دو, غریبوں کا حق دو, اور اس طرح کے ساتھ اگر تم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں جنت ملے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر میں اس زخم سے اچھا ہو جاؤں تو ابن ملجم کو مارنا نہیں, خود میں فیصلہ کروں گا کہ اس کو کیا سزا دینا ہے. پھر اس کے بعد 1 دن رہے, بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن رہے, بہرکیف جو بھی ہے اسی زخم سے شہادت پائی, شہید ہوئے. حضرات حسنین کریمین نے غسل دیا, عبید اللہ عبداللہ بن جعفر جو تھے انہوں نے بھی ساتھ میں کیا ہے غسل دیا. اب اس کے بعد آیا دفنانے کا مرحلہ. تو حضرات حسنین کریمین جانتے تھے بدبخت لوگوں نے حضرت علی کی زندگی میں انہیں اللہ کہا تھا, جن کو حضرت علی نے جلانے کا حکم دیا. عبداللہ ابن سبا کا ایک گروہ تھا جو سیدھے آ کے کہا تھا کہ آپ اللہ ہیں. اس نے کہا کہ بدبخت رجوع ہو جاؤ, میں اللہ نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مانتے ہیں آپ ہی اللہ ہیں. کہا کہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ رجوع ہو جاؤ, کہو کہ میں اللہ نہیں ہوں, میں بندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم تو آپ ہی اللہ ہیں. تو حضرت علی نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ دور اور ایک جگہ سب کو جلا دو. جب یہ جلانے کے لیے لے جانے لگے اور جلائے تو اس وقت چیخنے لگے آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے, تو اب بھی یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں, یہ کہہ کے مرے ہو. تو حضرات حسنین کریمین کو معلوم تھا غلو کا ایک اور پہلو, ایک اور جماعت اٹھ چکی ہے. اگر ان کی قبر کو رکھا جائے, سامنے کیا جائے, تو لوگ ان کی قبر کو ضرور بت پرستی کا ذریعہ بنائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, سامنے تو ایک قبر میں دفنایا, لیکن راتیں رات کسی اور قبر میں تبدیل کر دیا. آج تک کسی کو معلوم نہیں حضرت علی کی قبر کہاں ہے, آج تک نہیں. جتنے ڈھونگی بازیاں ہیں سب چیختے ہیں ادھر ہے ادھر ہے, جتنے بھی کر رہے ہیں نا, جہاں جہاں طواف ہو رہا ہے, بغداد میں ایک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ایک اور جگہ بنا کے رکھے ہوئے, جو کوئی بھی جھوٹ ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی رات کو حضرات حسنین کریمین نے پورے 9 قبریں بنائی. بعض میں آتا ہے کہ کئی ایک قبریں بنائی, جن میں سے کسی ایک میں حضرت علی کو رکھ کے دفن کر دیا کہ بات کو معلوم ہی نہ ہو سکے کون سی قبر میں دفن ہے. یہ بھی کسی کو آج تک نہیں معلوم. یہ تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس معاملے میں کہ شرک کہیں در نہ آئے امت کے اندر. جتنے ہیں نا یہ نامور خبر ہیں, پتہ نہیں اس میں وہ لوگ ہیں بھی ہیں نہیں.
کیونکہ کوئی پروف نہیں ہے. خود عبد القادر جیلانی کا بغداد میں بڑا بلوا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے صحیح تر روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان جو اس وقت تھا بڑا ناراض تھا حضرت عبد القادر جیلانی سے، اور جب ان کی وفات ہوئی اور جہاں دفن ہوا اس نے بلڈوزر چلا دیا. یعنی کیا ہے بلڈوزر کا مطلب؟ وہ زمانے میں بلڈوزر آ گئے، بولیں گے آپ دیوانے ہو گئے جنہیں بلڈوزر چلا دیا، یہ مطلب نہیں ہے. اس نے اپنے آدمیوں کو رکھ کے پورا گھر مسمار کر دیا، خبر کا نشان تک مٹا دیا. اب جو بعد میں بنا کے نقلی خبر رکھے ہوئے اللہ ہی جانتا ہے اس میں عبد القادر ہیں یا کوئی اور قادر ہیں. ابھی بنا کے رکھ لیے. چاندی بنانی ہے نا جی، کتنا سونا آتا ہے، وہی سائی بابا کا قصہ ہے. تو یہ چیز ہمارے ہاں عام ہوتی گئی، ورنہ تو کیا ہے اصحاب رسول اللہ جانتے تھے کہ لوگ اس میں جائیں گے. تو اس حیثیت سے یہ سب سے بہترین شہسوار اسلام کا سب سے سبقت الی الاسلام کرنے والا یہ بندہ آخرکار اس طرح کیا ہے شہادت پائی اور اس کے بعد دفن ہوئے. اور ادھر سنو کیا ہوا، یہ دو بواقی تھے، ایک عمرو بن عاص کو، ایک حضرت معاویہ کو قتل کرنے کا جو عزم لے کے نکلا تھا. اس وقت کیا ہوا، برق بن عبداللہ جو پہنچا وہاں پر فجر کی نماز میں، تو حضرت معاویہ ویسے ہی نکلے جیسے یہاں سے نکلے تھے حضرت علی نماز کے لیے، اور اس نے کیا کیا کہ تلوار کا وار کیا. تو وہ کیا ہو گیا کہ تھوڑا سا مس ہو گیا اور حضرت معاویہ کو صرف کیا ہے ایک زخم لگا، زیادہ بڑا زخم نہ لگا. اور اسی حیثیت سے وہاں سے انہوں نے پکار لگائی کہ پکڑو، تو انہوں نے کیا پکڑ لیا اور وہاں کیا ہے برق بن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا. حضرت معاویہ کو چھوٹا سا کیا ہے زخم آیا، پیٹ کے اندر ماری تھی اس نے، اور اس کا علاج وغیرہ کیا گیا، ٹھیک ہو گئے. لیکن طبیب نے یہ کہہ دیا کہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں کہ آپ کو کیا ہے زخم تو لگا، اچھے بھی ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد آپ اولاد پیدا نہیں کر سکیں گے. اسی وجہ سے یزید جو پہلے پیدا ہو اتنی ہی اولاد تھی، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. بعض روایتوں میں آتا تو اچھے تو ہو گئے لیکن شہادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ عمرو بن عاص کو مصر جو پہنچا تھا، عمر بن بکر تمیمی، اس نے کیا کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا عمرو بن عاص کون ہے. اسے صرف اتنا پتا تھا کہ یہاں نماز پڑھانے کے لیے عمرو بن عاص آئیں گے، جو پڑھانے آئے گا اسے قتل کر دینا ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس فجر میں حضرت عمرو بن عاص کو شدید پیٹ کا درد تھا، تو انہوں نے کہا کسی اور کو، اپنے ساتھی کو، روایت میں آتا ہے خارجہ تھے ان کا نام، ان سے کہا کہ بھائی آج جاؤ نماز پڑھا دو تم، میں آ نہیں سکتا، مجھے شدید درد ہے. تو وہ آئے، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو خارجہ کو اس نے قتل کر دیا. تو حضرت عمرو بن عاص کے بدلے خارجہ قتل ہو گئے. تو یہ بھی بچ گئے، معاویہ بھی بچ گئے. ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت علی برابر کیا ہے ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا،